کچھ مانگ لوں. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے, کنڈل نہیں مانگے, جھمکی نہیں مانگی, گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے, اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا سا کھاتی, مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا, آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب, مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی, اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا, ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو, اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث کی, حدیث ہے نا یہ, اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے, چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و, اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے, یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو, جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا, کہا لو حفصہ رکھ لو, اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا, سننا اس بات. سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو چلو چلو, تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا, سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین. اچھا توجہ, دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو. میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے, نبی کا ہی چرچا.
آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی، اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی۔ یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا، اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو۔ حضرت حفصہ رونے لگی، اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ، جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ، آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو، سوڑے آقا، پیارے آقا، مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے، او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو۔ میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا، اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 23 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے، بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ، سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ، اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ، میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔
सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अजर अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया, कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। कहा अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं। और रो रहे हैं नबी अंदर, जान रहे थे अगर फिर भी कह रहे कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही है और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं,
نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی. پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا. اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے. میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا. دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو.